حضور کا نام لکھوانا نہیں چاہیے، چونکہ گر جائے تو بے ادبی ہوگی۔ اگر کسی کا نام محمد ہے تو وہ کچن میں بھی ہر جگہ جا سکتا ہے۔ احرام کے دوران، سعی کے دوران احرام کندھوں پر ہو۔ حرم میں اگر عورتیں بیٹھی ہوں تو جنازہ پڑھ سکتی ہیں۔ میں نے نیت تو میقات سے کر لی تھی، لیکن لبیک یہاں آ کے پڑھا۔ اللہ قبول کرے، ایسے غلطی ہے، لبیک فوراً پڑھنی چاہیے۔ بعض اذکار جو ہیں جہرن بھی ہوتے ہیں، بعض لیکن افضل یہی ہے کہ ذکر جو ہے وہ سرن ہو، لیکن اگر جہرن بھی ہو تو وہ بھی جائز ہوتا ہے۔ اگر آپ کے یعنی بنڈل ہیں ان پر آیت الکرسی لکھی ہوتی ہے تو وہ اتار لیں، اتار کے محفوظ رکھیں۔ بال سر پہ اس طرح پھروائیں، اس طرح نہ پھروائیں تو کم از کم بالوں کا چوتھا حصہ سارے سر کا اتر جائے۔ سبز لائنوں کے درمیان میں تیز چلنا چاہیے، چونکہ وہاں بی بی صاحبہ نے زیادہ تیز چل کے اپنے بیٹے کی پریشانی میں، کیونکہ جب وہاں جاتی تھی تو حضرت اسماعیل نظر نہیں آتے تھے۔ بہرحال روضہ رسول میں جن نے کہا ہے تو سلام عرض کر سکتے ہیں۔ طواف عصر کے بعد شروع کیا، 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں۔ زمزم پینا ہر طواف کے بعد ضروری نہیں ہوتا۔ مدینے میں 40 نمازیں جو ہیں پڑھنے سے آدمی کو اللہ نفاق سے بری کر دیتے ہیں۔ عورت اپنے کمرے میں بھی پڑھ سکتی ہے، لیکن بہتر ہے کہ حرم میں پڑھے، وہاں تو عورتوں کا بڑا محفوظ انتظام ہے۔ اللہ آپ کو اولاد صالح اور نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ ہم نے 8 تاریخ کو نیت کرنی تھی تو 7 کو 8 کو حیض آ گیا، کیا کریں؟ تو آپ بیٹھی رہیں، جب پاک عمرہ کر کے پھر مدینے جائیں، ایسے نہ جائیں۔ بہرحال بینک میں نوکری نہ کریں تو بہتر ہے، اگر کر لی ہے تو دوسری تلاش کرتے رہیں، جب مل جائے چھوڑ دیں۔ عصر کے بعد میں مسجد عائشہ گیا، 2 رکعت پڑھ کے عمرے کی نیت کی ہے۔ 2 رکعت پڑھنا بالکل غلط ہے، ناجائز تھا۔ بہرحال جو ہو گیا اللہ معاف، آئندہ احتیاط کریں، صرف نیت کر کے آ جاؤ، نماز نہ پڑھو۔ احرام باندھنے کے بعد آدمی کب تک عمرہ کر سکتا ہے؟ جب بھی چاہے کر سکتا ہے، کوئی بات نہیں، اگر لیٹ ہو جاتا، لیکن احرام کی پابندیوں کا خیال رکھے گا۔ قربانی کے لیے 3 دن ہیں، 10 اور اس کے بعد 11 12، بعض علماء فرماتے ہیں کہ 13 تک بھی ہے۔ مجھ پہ غسل واجب تھا، پتہ نہیں چلا، احرام باندھا، مسجد عائشہ گیا، عمرے کے غسل کیا، احرام باندھا، 2 رکعت نفل پڑھ کے عمرہ ادا کر لیا تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ نے غسل تو کر لیا نا۔ طواف میں عورتوں کو الگ جگہ دی جائے، کیسے دی جائے؟ یعنی حجر اسود 2 بنائیں، ملتظم پہ جگہ نہ ملے، اس کے سامنے جہاں ملے کھڑے ہو کے دعا کریں۔ اوپر کی چھت ہو یا نیچے، اگر جوتے پاک ہیں تو پہن سکتے ہیں، ناپاک ہیں تو نہیں پہن سکتے۔ داڑھی کو کالا رنگ نہ کریں، باقی جو مرضی آئے کریں۔ سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس کو ہدیہ کریں، ضروری زکوٰۃ دینی ہے۔ طواف کی جو ہے نا فجر کی سورج نکلنے کے بعد پڑھیں۔ صفا کے دوران وضو ٹوٹ گیا، آدھے چکر کے فیصلے پر دوبارہ وضو والی جگہ تو کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن وضو کر لیا تو اچھا کیا آپ نے۔ احرام کی حالت میں سگریٹ پینا ڈبل حرام ہے۔ جب روضہ مبارک پہ سامنے کھڑے ہوں تو پھر پڑھ سکتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔
مولانا عبد المجید صاحب بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر والد صاحب کو پاخانے کی تکلیف ہے تو پیمپر استعمال کر سکتے ہیں۔ تعویذ اگر قرآن اور حدیث سے ثابت ہو تو وہ لکھنا جائز ہے۔ جو بھی استغفار تمہیں آتا ہو پڑھتے رہو۔ اگر ہم مسجد جیرانہ جائیں، زیارت کر کے آ جائیں، عمرہ نہ کریں، کوئی بات نہیں۔ غلاف کعبہ سب سے پہلے تبع اکبر بادشاہ یمن نے ڈالا تھا، پھر چلتا رہا اور حضور پاک نے بھی منع نہیں کیا۔ ظفر اقبال ہے، اللہ پاک آپ کی حاجات پوری کرے۔ مسجد کی تیسری منزل کے اوپر امام کی رہائش ہے، کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ اگر عمرے میں حل کرنے سے پہلے ناک کا بال کھینچا کچھ نہیں ہوتا۔ وضو کے دوران ہینڈ واشر استعمال کیا، اس میں بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اگر صدقہ کر دیں تو اچھی بات ہے۔ عمرے میں کندھا کھلا رکھنا بھول گیا، کوئی جرمانہ نہیں۔ اگر دوران طواف ایک اشارہ کرنا استلام بھول گیا، کوئی جرمانہ نہیں، ٹھیک ہے طواف۔ طواف مکمل کرنے کے بعد سعی سے پہلے حتیم میں 2 نفل ادا کیے، بالکل ٹھیک ہے۔ جب آپ اپنے ملک سے آتے ہیں تو کعبۃ اللہ پہ جب پہلی نظر پڑے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ طواف کے دوران سجدے والی آیت آ جائے تو وہیں سجدہ نہ شروع کر دیں، طواف کے بعد جب 2 رکعت پڑھیں گے اس وقت سجدہ بھی کر لینا۔ سفر میں جمعہ واجب نہیں ہوتا۔ عمرے کے دوران طواف کے بعد میرا بھائی گم ہو گیا تھا، میں نے سر نہیں منڈوایا، ہوٹل جانے کے بعد صبح کو سر منڈوایا، کوئی دم نہیں ہے۔ ظہر کی پہلی 4 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں۔ حنفی مسلک میں اگر نہیں پڑھی تو نماز کے بعد بھی پڑھیں اور ادا کریں۔ ایک آدمی نے طواف کیا لیکن صفا چھوڑ دیا، دم پڑ گئی، جب اللہ پیسے دے دم کرے۔ کعبے کے غلاف کے اوپر کوئی آیت نہ لکھیں۔ ہم نے جب مسجد عائشہ سے عمرے کی نیت کی، سبحان اللہ پڑھتے رہے، لبیک تھوڑی دیر کے بعد پڑھا، کوئی حرج نہیں۔ ہمارے علاقے میں ٹڈی بہت آئی ہوئی ہے، قیامت کی علامت تو نہیں ہے لیکن اللہ کا عذاب تو ہے، فصلوں کو اجاڑ دیتی ہے۔ میں جماعت کی پہلی رکعت میں ملا، جب امام نے سلام پھیرا تو آپ نے ٹھیک ہے سلام ٹھیک پہ، یا صرف ایک رکعت ملی آپ کو، پھر سلام پھیر دیا تو نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھو۔ خانہ کعبے کی تصویر جہاں نماز پر ہو تو نماز تو جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ وہ جہاں نماز لیا کریں جس میں کسی چیز کی تصویر نہ ہو۔